رکھ لیں. آج لوگ ان کی طرف پتہ نہیں کیا کیا الفاظ منسوب کر رہے ہیں، ان کی بارگاہوں میں کیا کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اور یہ بات ذہن کے اندر رکھے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اب میں جو بات کرنے لگا ہوں نا، تو اس شخصیت کا ہر کوئی نام لیتا ہے، لیکن اس شخصیت کے عقیدے پر پورا اترنا، اور جس طرح اس نے سادات کا ادب کیا ہے اس طرح ادب کرنا ہر مائی کے لال کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اور یہ بات ذہن کے اندر رکھے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، آل بیت کے ادب کے لیے، احترام کے لیے، مقدس نفوس قدسیہ کی تعظیم و توقیر کے لیے جلالی اور جمالی ہونا ضروری نہیں، حلالی ہونا ضروری ہے. اگر بندہ حلالی ہوگا تو ان کا ادب بھی کرے گا، احترام بھی کرے گا. اور میں جس امام کی بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ بات اس پہ ختم کرنی چاہیے کہ جس کی بات کے اندر کوئی وزن ہو. مجھے کوئی بندہ کہے گا تو کیا چھوٹا سا مولوی ہے، تیری بات کی کیا اہمیت ہے؟ میں نے ویسے حدیثیں پڑھی ہیں، اپنی بات کوئی بھی نہیں کی. اب جس امام کی بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے کلاموں کا امام ہوتا ہے. تو اس امام کی بات کرنے لگا ہوں جسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے. آج امام احمد رضا کو دنیا نے غلط طریقے سے پیش کیا ہے. لوگوں نے امام احمد رضا کا تعارف غلط کرایا ہے. اگر امام احمد رضا کا عقیدہ دیکھنا چاہتے ہو، امام احمد رضا جب بارگاہ اہل بیت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کے حاضر ہونے کا اگر انداز دیکھنا چاہتے ہو تو صرف 2-3 منٹ کی بات ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. ہم صبح و شام سنتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے. حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ، جنہیں ہم محبت سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور دل و جان سے تسلیم بھی کرتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ، ہاں اس بارگاہ میں جب بات کی جاتی ہے تو پھر اس طرح بولا جاتا ہے، پھر اس طرح کے الفاظ ان کی بارگاہ میں ادا کیے جاتے ہیں. پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ مصطفیٰ کی بیٹی ہیں اور مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہیں، ان کے لیے یہی اعزاز کافی ہے. آپ نے فرمایا، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کیا کلام ہے میرے امام کا. آپ فرماتے ہیں، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، تشریح کا وقت نہیں، میں بات کھولتا، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے مزاحت پہ لاکھوں سلام. اور آپ فرماتے ہیں، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، جن کے خمیر کے اندر تو ہم حلال کا شامل ہو، وہ اہل بیت کا ادب سکھاتے ہیں، خطائیں نہیں بتاتے. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام. اور یہ احمد رضا ہے، کی زبان چلتی ہے تو بڑوں بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں، اور جب یہ بولتا ہے تو بڑوں بڑوں کی بولتیاں بند ہو جاتی ہیں، اور بڑے بڑے لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. یہ وہ احمد رضا ہے. آپ فرماتے ہیں، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام. آپ فرماتے ہیں، پارہ ہے صحف. یہ صحف کس کو کہتے ہیں یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، قرآن مجید کے نسخے کو صحف کہا جاتا ہے. پارہ ہے صحف، غنچہ ہے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اور آپ فرماتے ہیں، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. ہاں میرا امام جب سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پھر یوں بات کرتا ہے کہ نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یہ احمد رضا بول رہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ احمد رضا کی بات ہے کہ کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول. یہ بڑا بھائی تھا، وہ بولا تو کمال کر دیا. اب چھوٹے نے کیا کہا، اس پر ایک سید نے تضمین لکھے ہیں. آخری بات کر کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا، آپ کا وہ کلام ہے نا کہ جس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت. اس کے ایک شعر پر ایک سید نے تضمین لکھے ہیں. آپ فرماتے ہیں، اور وہ سید جس سے دین حق ملا اس ذات سے چالاکیاں،
یہ بات بڑی آسان ہے اور بات سمجھنے والی ہے. جس سے دین حق ملا اس ذات سے چالاکیاں، بغض اہل بیت کے باعث ہیں یہ ناچاکیاں، بغض اہل بیت کے باعث ہیں یہ ناچاکیاں. جسم پر غسل طہارت، قلب میں ناپاکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں، بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم، دشمنان آل بیت. اور ہم آل بیت کہتے ہیں جی شان بیان کیے. تو نے مویوں کا سر شان بیان کی تھی کہ آل بیت کی طرف خطائیں منسوب کر رہا ہے. آل بیت کی شان اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ ان کی عظمت و شان جس طرح مصطفیٰ نے بیان کی ہے یا قرآن نے بیان کی ہے. احمد رضا کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں ان کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، ہمارے اعتبار سے یہ بھی بہت بڑے ہیں. آپ فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت. فرمایا آل بیت کی شان بیان کرنے کا اگر شوق ہے نا تو پھر اس طرح بیان کر جس طرح احمد رضا کے غلام بیان کرتے ہیں، جس طرح